خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پیش خدمت ہے پروگرام ہم خدمت۔ پروگرام ہم خدمت میں اپنے ان تمام کاہنوں، سسٹر صاحبات، مناد صاحبان کا تعارف کرواتے ہیں جو کلیسیا میں اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، پاک انجیل کا پرچار کر رہے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے، شاید میں اگر ان کا تعارف شروع کروں گا تو وقت تھوڑا پڑ جائے گا۔ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ 25 سال پہلے 24 اکتوبر 1998 کو آرچ بشپ ارمانڈو ٹرینڈاڈ کے مبارک ہاتھوں سے وہ کاہن مخصوص ہوئے اور 25 سال بھرپور خدمت کی ہے، اور یہ سال ان کے لیے جبلی کا سال ہے، سلور جبلی، 25 سال۔ یہ خدا کا ایک اپنا نظام ہے کہ کہاں سے لوگوں کو پکڑتا ہے، کہاں چنتا ہے، کہاں جا کے خدمت لیتا ہے، لیکن وہ اپنا مقصد ضرور پورا کرتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے کاہن کا تعارف کروانے جا رہا ہوں جو 24 اکتوبر 1998 کو کاہن مخصوص کیے گئے اور اس سال اپنی سلور جبلی منا رہے ہیں، کاہنانہ سلور جبلی۔ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو آرچ ڈائسیز آف لاہور میں ایک بڑا نام کہا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں ڈھیروں برکات دی ہیں، حکمت، دانائی، عقل، فہم دیا ہے، اور پھر اوپر سے محنت کا جذبہ بھی دیا ہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر خداوند کا مشن جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ آج وہ شخصیت ہمارے ساتھ کیتھولک ٹی وی میں موجود ہیں۔ میری مراد ہے ریورنڈ فادر فرانسس گلزار۔ فادر جی، آپ کو کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتا ہوں، اور آپ کی کاہنانہ سلور جبلی کے موقع پر ڈھیروں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فادر مورس، اور میں سب سے پہلے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس خاص خدمت کے لیے چنا اور مجھے اس خدمت کو بھرپوری کے ساتھ ان 25 سالوں میں کرنے کا موقع دیا، اور خدا سے دعا گو ہوں کہ آئندہ میری زندگی کے جو بھی ایام ہیں ایک ایک لمحہ اس کی خدمت میں گزرے اور ہمیشہ اسی کے نام کو جلال ملے۔ اور میں آج کیتھولک ٹی وی کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج میرے ساتھ اس محبت کو بانٹتے ہیں، اور میرے 25 سالوں کی اس جبلی کے موقع پر چاہتے ہیں کہ میرے ان 25 سالوں کو دیکھا جائے، غور کیا جائے اور تجزیہ کیا جائے، اور خدمت کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ تو آپ کے بہت بہت شکریہ، ساری ٹیم کا بہت شکریہ، فادر جی آپ کا خاص شکریہ جو آج اس انٹرویو میں میرے ساتھ ہیں۔ تھینک یو فادر جی۔ میں شروع کروں گا۔ یہ 25 سال کا سفر تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے پہلے 12-13 سال کاہن بننے کے لیے سیمنری کی ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے زبردست کام یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں پیدا ہوئے، کیسے تعلیم حاصل کی، اور کہاں سے یہ بلاہٹ آئی ہے۔ میں آج انٹرسٹڈ ہوں پوچھنے کے لیے، یہ بلاہٹ کا سلسلہ کب اور کہاں سے اور کیسے شروع ہوا؟ میری پیدائش جو ہے وہ 20 اکتوبر 1971 میں گجرانوالہ کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کھیالی، وہاں پر بھی میرے والد کیٹیکسٹ ہیں اور وہ وہیں پہ خدمت کرتے تھے، وہیں میں پیدا ہوا، اور
مجھے یہ خوبصورت نام دیا گیا فرانسس اکتوبر میں، کیونکہ 4 اکتوبر کو مقدس فرانسس کی عید ہوتی ہے، اور اس وجہ سے میرے ماں باپ کیونکہ بہت زیادہ روحانی طور پر مقدسین سے اور خدا کے کلام سے اور خدمت سے جڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرا نام فرانسس رکھا جائے. اور میں اس سے بھی بڑھ کر اور دیکھتا ہوں، 4 اکتوبر کو مقدس فرانسس کی عید اور مجھے فرانسس کا نام دیا گیا. 20 اکتوبر کو میری پیدائش ہوئی، اور اس سے بڑی برکت جو خدا کی ملی، میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ مقدس فرانسس 4 تاریخ اور 20 کو میں پیدا ہوا، میں اور میرا مقدس ملے، اور پھر مجھے 24 تاریخ کو خدا نے کہانت کے عہدے کے لیے چن لیا. ویسے میرا اپنا خیال ہے، ایک اور کنیکشن بھی ہے جی، کہ چونکہ آپ کے والد محترم ایک مناد تھے، مبشر انجیل تھے، اور انہوں نے کیپوچنز فادرز کے ساتھ کام کیا. جی جی. اور فرانسس آف اسیسی، جی میں سمجھتا ہوں ان کا نام اور ان کی روحانیت اس ناطے سے بھی کسی طرح آپ کے ساتھ جڑی ہے. جی جی بالکل. یہاں پر رہتے ہوئے آہستہ آہستہ خدا نے برکتوں سے مالا مال کیا. پھر میں گورنمنٹ مشن پرائمری اسکول گجرانوالہ میں، مین سٹی میں تھا. اس وقت تک ہم ٹرانسفر ہو کے گجرانوالہ سٹی کے اندر آ گئے تھے، محلہ اسلام آباد میں، جہاں پہ ایک چھوٹا سا چرچ ہے جو کہ میری بلاہٹ میں بڑا اہم کردار ہے. اس چرچ کے بارے میں ضرور میں بتانا چاہوں گا، اور پاکستان کے مسیحیوں کو اس چرچ کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان بننے سے پہلے کا پرانا چرچ ہے. اس حوالے سے بھی میں اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا. لیکن یہاں پر میں نے اپنے پرائمری اسکول کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد میں سینٹ جوزف ہائی اسکول میں 6ٹھی کلاس سے داخلہ لیا، اور اس کے بعد میٹرک کلیئر کرنے کے بعد میں وہاں سے پھر سیمنری میں گیا، اور اس طرح سے خدا نے میری مدد اور رہنمائی کی. میں اس وجہ سے بھی اس چرچ کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں، یہ 1931 میں سینٹ اینتھنی کے نام سے یہ چرچ ہے مشہور، جو بنا ہے گجرانوالہ میں، اور یہ پوری مسلم آبادی میں اکیلا چرچ ہے. جب پہلے مشنریز نے بڑے خوبصورت انداز سے سوچتے ہوئے چرچ بنایا تھا، چرچ کی بلڈنگ بنائی تاکہ مسیحی لوگ چرچ کے قریب جگہ لیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اور یہ خدا کا فضل ہے کہ ایک بہت بڑی گواہی ہے ہمیشہ اس مسلم کمیونٹی کے اندر، جس کا نام محلہ اسلام آباد ہے گجرانوالہ میں. تو وہاں پر یہ چرچ ہے، اور وہاں پر میں نے ایک اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ، جو اپنی زندگی کے پہلے جو میٹرک تک کا عرصہ ہے وہیں پہ گزارا ہے. اسکول کا سارا وقت وہیں سے گزارا ہے. اور اس والے سے اس چرچ نے مجھے کم از کم بہت سارا میری زندگی میں بڑا فضل دیا، اور خاص طور پر میرے والد جو خدمت کے لحاظ سے مبشر تھے، بابو جی تھے، ان کی خدمت اس ایریے میں 26 سال تک رہی ہے، اور ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی مقام پر انہوں نے اس ساری خدمت کی ہے. اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں میرے خاندان میں مسیحی ایمان ہونا، اور اس سے بڑھ کر خدمت کا یہ جذبہ ہونا میرے دادا سے، بابو سیموئل، جنہوں نے 33 ایئرس خدمت کی ہے. اور وہ بھی کون سے سینٹر میں تھے؟ وہ گجرانوالہ میں قلعہ دیدار سنگھ میں، اور انہوں نے قلعہ دیدار سنگھ میں ہی 33 ایئرس خدمت کی. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا تعلق بھی سینٹ فرانسس زیویئر پیرش گجرانوالہ سے رہا. میرے والد نے بھی 26 سال اسی جگہ پہ گزارے، اور خداوند کے حضور اس خدمت کو. ویسے میرے والد جو ہیں وہ BA پاس تھے، اس کے علاوہ انہوں نے مشینس کا کورس کیا ہوا تھا CTTC سے، گجرانوالہ سے، اس انسٹیٹیوٹ سے. لیکن اس دور میں فادر جی نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ اس خدمت میں آئیں. تو اس کے بعد پھر وہ پیرش کی خدمت میں اور مبشر بن کر خدا کے حضور اپنی زندگی کے یہ 26 سال جو ہے انہوں نے اس دھرتی پر گزارے خدمت میں. اور خداوند نے ان کے ذریعے سے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کچھ کاہنوں کا بھی، جنہوں نے بہت کچھ، سب سے پہلے تو فادر مانی کا نام لوں گا، جنہوں نے میرے دادا سے بھی بہت کچھ سیکھا، جنہوں نے میرے والد کے ساتھ بھی مل کے بہت سارا کام کیا. اور کسی بھی محفل میں موقع ملے تو وہ ضرور اس بات کو سراہتے ہیں کہ ہم تو لاہور سے گئے تھے، لاہوری بوائز تھے، اور ہمیں اتنا خدمت کا اور لوگوں کے ساتھ تعلق اور لوگوں میں کیسے کام کیا جاتا ہے اس کا نہیں پتہ تھا. اور وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے دادا سے سیکھا، آپ کے والد سے سیکھا، اور خدا کے فضل سے ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم آگے فادر جی سے سیکھ سکیں. اور ان کی شخصیت کا بہت گہرا اثر رہا ہے میری زندگی میں، بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے. اور
مرحوم فادر روفن جولیس ہمارے علاقے میں انہوں نے بہت سا کام کیا. مجھے سیمنری میں انہوں نے بھیجا, تو اس لحاظ سے ریکمینڈ کیا, انہوں نے بھیجا کہ ضرور میں جاؤں. اور میں ان ساری شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے پروان چڑھانے میں اور مجھے آج ایک اچھا کاہن بننے میں جنہوں نے میری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. آپ کی کاہنانہ ٹریننگ اور تعلیمی سفر کیسا گزرا, اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, سیمینیرینز ہوتے ہوئے؟ وہ میں نے اسی لیے پہلے ذکر کیا فادمانی کا. یہ ہماری 9th اور 10th کلاس میں آ کے بار بار کویشچن کرتے تھے کون کون کاہن بننے کے لیے جائے گا. سو ہم سارے ہاتھ کھڑے کرا کیا کرتے تھے. اس وقت میں 9th اور 10th میں ہم جا کے ہاتھ کھڑے کرتے تھے, اور وہ فادر جی ان کو بہت پیار بھی کرتے تھے. ان کی طرف ان کی توجہ بھی زیادہ رہتی تھی اور کیئر بھی کرتے تھے, اور اس لحاظ سے ہمیں بڑا اچھا بھی لگتا تھا. ان کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو میٹرک میں جب ساری تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد پھر ہم سیمنری میں داخل ہوئے, اور ہماری کلاس سے کافی نوجوانوں نے, کم از کم ایک ہی وقت میں ہم 6 نوجوان انٹر ہوئے اس کلاس میں سے, اور خدا نے بہت سارے کو برکت دی. اور اس طرح سے سارے خدا کے فضل سے خدمت میں آئے. ایک ان میں سے چھوڑ کے چلا, 2 چلے گئے, ایک بعد میں جرمنی میں جا کے چھوڑ گیا. تو لیکن اس کے بعد خدا کا شکر ہے کہ خدمت کا یہ سلسلہ چلتا رہا, اور خدا کے فضل سے بڑی برکتیں رہیں. بلاہٹ کا یہ جب سلسلہ پھر سیمنری میں جب انٹرنس ہوئی ہے, تو سیمنری میں سمجھتا ہوں کہ جب میں انٹر ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہ ہے جو میں نے پہلے 3 ماہ میں فیل کیا. ہر نوجوان کو ایسا موقع ملنا چاہیے سیمنری میں داخل ہونے کا, اور اس لحاظ سے داخل ہونے کا کہ ایک دوسرے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں اپنی پہلی تصویریں دیکھوں میٹرک تک کی, تو مجھے تو بال بنانے بھی نہیں آتے تھے, سیدھی سی بات ہے. بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے, آپ کی اپنی گروتھ اچھی ہوتی ہے, آپ کی گفتگو کرنے کے انداز, آپ کا نالج بڑھتا ہے, آپ بہت سارے ایسے سبجیکٹ پڑھتے ہو جو آپ کی شخصیت کو نکھارتے ہیں. آپ کو پڑھنے کے طریقے میتھڈولوجی جیسے ہے, اور ایسے سبجیکٹ, اور اس کے بعد پھر آپ کی جو شخصیت کے اندر وسعت آنی چاہیے سیکھنے کے لحاظ سے, وہ سیکھنے کا بہت موقع ملا. مائنر سیمنری کا ایک چھوٹا سا, یہاں تک کہ میں سیکھنے کے لحاظ سے ہم اتنے اچھے ہو گئے کہ 3rd ایئر ہمیں دی جاتی تھی کہ ہم FA کرنے کے لیے باہر جائیں. ٹھیک ہے. سو ہمیں پورا 1 سال دیا جاتا تھا, تو ہم کالج جا کے پڑھیں. سو ہم نے سوچا اب ہم نے سیکھ تو لیا ہے کیسے پڑھنا ہے. سو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 3 مہینے جو چھٹیاں گئے ان میں کوشش کر کے ہم اس سال کے آنے سے پہلے ہی کچھ کوشش کرتے ہیں. تو خدا کا فضل ایسا ہوا, ہم نے اپنا 3rd ایئر شروع کرنے سے پہلے ہم نے, ہماری کلاس میں سے ہم 13 تھے, اور اس میں سے 7 نے اٹیمپٹ کیا کہ ہم FA کے ایگزام جو ہے نا دے دیں گے کالج جانے سے پہلے. ٹھیک ہے. سو وہ خدا کے فضل سے ہم سارے کے سارے پاس ہو گئے. سو 1 سال ہمیں فری مل گیا, اور اس سال میں پھر ہمیں, اب سیمنری کے پاس ہمارے لیے کوئی پروگرام نہیں تھا, تو اس سال میں وہ ہمیں پھر گھر بھیج دیا گیا کہ آپ گھر جاؤ. جب رزلٹ آ گیا تو انہوں نے کہا گھر جاؤ, اور پھر گھر جا کے آپ پیرشیز میں خدمت نہیں کرو گے, بلکہ آپ عام لوگوں کی طرح خدمت کر کے دیکھو زندگی کیسی ہے, عام زندگی کا تجربہ کرنے کے اور لیے, کام کرنے کا. تو اس وقت میں خدا کے فضل سے کافی مختلف زندگی کے تجربات کرنے کا موقع ملا مجھے. اس میں ایک فیکٹری کے ویئر ہاؤس میں بھی ایز اے سپروائزر کام کرتا رہا. میں نے بازار میں 1 سال میں, تو پھر اس کے بعد کچھ سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ 3 ماہ کی چھٹیوں کے دوران کہا جاتا تھا کہ آپ جاؤ, واپس جب جاؤ گے تو آپ نے عام لوگوں کی طرح کام کرنا ہے اور دیکھنا ہے آپ انسانوں کی زندگی کا کام کے لحاظ سے تجربہ کیسے. تو اس میں نے کچھ بازار میں بھی کام کیا, جوتے بیچنے کا, جو مین کوٹ شوز خواتین کے ہوتے تھے ہر کلر کے, وہ بھی بیچنے کا ایک وقت میں موقع ملا. 1 سال میں نے وہ خدمت کی, اور اس کے علاوہ میں نے جو روڈ پہ کنڈکٹری ہے وہ میں نے کی. 2-3 سالوں تک میں نے کنڈکٹری کے لیے بس کی, یا چھوٹی جو سزوکی وین ہے, وہ سٹی کے اندر ہی, تو اس میں انٹر سٹی کے لیے, تو اس میں مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. کئی بار
کچھ بزرگوں سے لوگوں سے گفتگو ہوتی تھی، اور میں ایز اے سیمنیرین پھر میرا بیہیویئر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کہ میں چلو پڑھا لکھا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور اس طرح سے عام زندگی کا تجربہ آپ کو ہوا۔ بھی وہ اس کے بعد آگے پھر کیا ہوا؟ پھر مائنر سیمنری کلیئر کیا ہم نے، 4th ایئر کیا، اور اس کے بعد پھر میجر سیمنری کے لیے میں کراچی گیا، کرائسٹ دا کنگ سیمنری 2 سال کے لیے، وہاں پہ فلاسفی کلیئر کی، اور فلاسفی میں ہی پھر ہمیں چن لیا گیا کہ میں ہائی اسٹڈی جو کے لیے روم جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ سو پھر وہاں پہ جا کے سانتا کروچے یونیورسٹی میں نے اپنی تھیولوجی کی اسٹڈیز مکمل کی 3 سال کے لیے۔ میں روم میں رہا، بہت ساری وہاں پہ لینگویجز سیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ ہماری بیسک اسٹڈیز جو تھی وہ تو اٹیلین لینگویج میں۔ ذرا نام لے دیں کون کون سی؟ سو اٹیلین لینگویج میں زبان پہلے جاتے ساری سیکھنی پڑی، کیونکہ ساری اسٹڈیز اٹیلین میں ہونی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ انگلش یہاں سے سیکھی تھی، اور خدا کے فضل سے، اور اس کے بعد پھر مجھے شوق تھا لینگویجز سیکھنے کا، پھر میں نے اسپینش کے لیے میں اسپین بھی نوارا یونیورسٹی میں گیا اسپینش سیکھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر گریک، لیٹن اور ہبرو لینگویج بھی، اس کے بھی کورسز جو ہے 6 ماہ کے کیے، تاکہ ہمیں ایگزام کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ان کو آپ نے پاس کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس بات کے لیے ڈگری کے لیے چنا جائے گا کہ آپ کائنانہ زندگی کی جو پوری اسٹڈیز ہے وہ اس کو مکمل اس کا مطلب ہے کہ جو 4 سال تھیولوجی کراچی عام اسٹوڈنٹ پاکستان کے پڑھتے ہیں سیمنیرینز، وہ آپ نے باہر کیے؟ میں نے وہ باہر کیے کاہن بننے سے پہلے۔ کاہن بننے سے پہلے جب پاکستان واپس آئے ہیں تو کتنی دیر کے بعد آپ کی مخصوصیت ہوئی ہے؟ میں 22 جولائی کو 1998 میں آیا تھا، اور مجھے بھیج دیا گیا قصور پیرش میں۔ ٹھیک ہے۔ قصور پیرش میں تو سب سے پہلے تو میرے لیے بڑا جھٹکا تھا، ایک تو کہاں یورپ، اور اس کے بعد پھر ایک سائڈ کا ایک علاقہ، اور جھٹکا اس وجہ سے تھا، میرا ایک تو پہلے آتے سار کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ بردرز کا نام کبھی مریم آباد کے اشتہار پہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو جولائی کے مہینے میں جیسے ہی میں پیرش میں گیا تو فادر نے کہا بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے فرسٹ ڈے کا اوپننگ بھی کروانی ہے زیارت کی، کوائر بھی آپ نے کرانی ہے، اور اس کے ٹیبلوز بھی تیاری آپ نے کروانی ہے، اور سارا کچھ وہ قصور پیرش نے کرانا ہے۔ اور میں نے اشتہار کے اوپر اپنا نام لکھا، یہ سب کا ساری پیشکش جو ہے وہ بردر فرانسس گلزار۔ اور کبھی بھی میں نے دیکھا کہ ہم نے نہیں لکھا، لیکن میرا نام لکھا۔ میں اب قصور میں گیا، نہ کوائر تھی، نہ کوئی یوتھ گروپ تھا، نہ ہی بچے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کھلا میدان ملا۔ سو پھر خدا کے فضل سے میں کوئی 3 بسیں لے کے گیا وہاں سے لوگوں کو تیار کر کے، اور پھر کچھ جو سیکھا تھا زندگی میں سنگنگ کے حوالے سے، پھر جو کچھ تھا وہیں پہ کیا، اور سارا اتنا خوبصورت تھا کہ میں ذاتی طور پہ خدا کے فضل سے وہ پہلا وقت تھا میرے لیے جہاں سے میری برکتوں کا سلسلہ جو ہے مقدسہ ماں مریم سے زیادہ شروع ہوا۔ فادر جی ذرا تھوڑا سا مینشن کریں، جس دن آپ کاہن مخصوص ہوئے کیسا دن تھا، کیا فیلنگز تھی، کیا خوشیاں تھیں آپ کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں روم میں تھا، ابھی 95 میں جیسے گیا تو میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک برا لمحہ اور برا وقت تھا میرے لیے، اس لحاظ سے کہ میں ان کے جنازے پہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ سو سب سے زیادہ تو آرڈینیشن پہ میں نے ان کو مس کیا۔ ٹھیک ہے کہ اپنے والد صاحب، اپنے والد کو، جن کی بڑی خواہش تھی مجھے کاہن دیکھنے کے لیے، اور جو آج میں ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ تو خدا کا شکر ہے ساری برکتوں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کاہن بننا، کاہن مخصوص کیا جانا، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اور بے شک خدا کے فضل سے یہ وہ برکتیں ہیں جو ہر انسان کے دل میں خواہش ضرور ہوتی ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور میرے گھر کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، اور میرے خاندان کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے یہ دن بہت ہی مبارک دن تھا، اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس خاص مقصد کے لیے چنا۔ اور اسی لیے جب میں نے اس کے لیے اپنی آیت بھی چنی تھی، جو کہ 2 کرنتھیوں اس کے
تیسرے باب کی 5ویں آیت چنی تھی کہ ہم میں کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ جو قابلیت ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. بے شک یہ خدا کا تحفہ ہے. خدا ہی انسانوں میں یہ قابلیت دیکھتا ہے اور چنتا ہے. تو اسی کو دیکھ کے پھر بڑا خدا کا شکر ہے کہ اس کی مہربانیوں کے لیے، اور پھر دل و جان سے اس خدمت کو جس کے لیے اتنے سال انتظار کیا، اس کو جاری ساری ہاں جی اس کے لیے تیاری کی تھی، اور خدا کا شکر ہے ان ساری خوشیوں کے لیے. فادر جی کاہن مخصوص ہونے کے بعد عام طور پہ ہماری پاسبانی خدمت شروع ہوتی ہے. پاسبانی کے جو پہلے چند سال ہوتے ہیں نا، وہ کچھ اس میں شوق ہوتا ہے اور پھر کچھ انتظار کیا ہوتا ہے، اور بس پھر یہ دل کرتا ہے کہ اب اتنے سال تیاری کیا تو کچھ کریں. کیسے آپ کے پہلے سال جو ہیں کاہنانہ خدمت کے گزرے ہیں؟ کہانت کے 6 ماہ جو فرسٹ 6 ماہ تھے وہ میں قصوری میں رہا. ٹھیک ہے. اور انہی لوگوں میں میں خدمت کرتا رہا، لیکن قصور میں اس وقت میں غربت بہت تھی. اس وقت میں ابھی خدا کا شکر ہے، لیکن اس وقت میں غربت بہت تھی. اور جب میں لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن کاہنوں سے محبت ہمیشہ ان کی رہی ہے، ہمیشہ محبت رہی ہے. اور میں جب وہ جذبہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا، تو میں کہتا تھا جو میرے لیے بوٹل منگوائے گا پینے کے لیے، میں اس کے گھر نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. میں آؤں گا آپ کے گھر میں، صرف آپ سے ملاقات کروں گا، بیٹھیں گے، ہم بات کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم ایمان کی باتیں کریں گے. وزٹ جو فیملی وزٹ کے لیے جب جایا کرتا تو میرا ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ وہ بھی لوگ پیسے جو ہیں اپنے کھانے کے لیے استعمال کریں، تاکہ ان کی گھر میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ میرے ایک بوٹل پینے سے ان کے گھر کا شاید نظام ہی خراب ہو جاتا. سو ایسے بھی ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ایسے بھی جگہ پہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آٹا بھی دیتے تھے لوگ، شاپر میں آٹا بھی دیتے تھے. پہلی دفعہ ضرور جب وہ ریسیو کر رہا تھا مجھے ضرور فیل ہو رہا تھا، لیکن پھر سوچا میں نے کہ اگر جس کے گھر میں وزٹ کے لیے گیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے جو ہے انہوں نے اپنے گھر سے یہ دے دیا، اناج دیا ہے، وہ میری ضرورت نہیں ہے، لیکن میں شاید ان کے ایمان کو کمزور کر رہا ہوں. دینے کی ان کی جو قدرت ہے، جو خدا نے ان کے اندر ڈالا ہے کہ ہمیں کاہنوں کی خدمت کرنی ہے، ضرورتوں میں پورا کرنا ہے، اور جب وہ آتے ہیں ہمیں ہمارے گھر سے وہ خالی نہ جائیں، وہ برکتیں دے کے جائیں اور ہم ان کے وسیلے لے کے جائیں. فادر جی ذرا چونکہ آپ 25 سال کاہنانہ خدمت کی جبلی منا رہے ہیں، تو ایک ذرا لسٹ ضرور بتائیں گے کہ کہاں کہاں بطور کاہن آپ نے خدمت کی، کون کون سے پیرشز میں؟ اوکے، سب سے پہلے قصور میں، قصور ہو گیا، دکھیاری ماں کا گرجا گھر میں، وہاں پہ خدمت کرنے کا موقع ملا 6 ماہ. اس کے بعد 3 سال کے لیے میں سینٹ میریز پیرش جام کے چیمہ میں میں نے خدمت کی، اور پھر وہاں سے میں سینٹ جوزف پیرش گجرانوالہ میں 2 سال خدمت کی میں نے وہاں سے. اس کے بعد سینٹ ٹریزا آف چائلڈ جیزس پیرش شیخوپورہ میں 4 سال میں نے خدمت کی. پھر سینٹ پال پیرش شاد باغ میں 4 سال خدمت کی. وہاں سے پھر سینٹ جوزف پیرش سیالکوٹ اٹاری پیرش جو ہے سٹی پیرش، وہاں پہ خدمت کی. اس کے بعد پھر سینٹ جانس پیرش جوہان آباد میں ایک لمبا عرصہ کچھ 10 سال کے قریب جو ہے وہ میں نے یہاں پہ خدمت کی. اور اس کے بعد ابھی پھر گجرانوالہ میں سینٹ جوزف پیرش میں اپنی خدمات جو ہے انجام دے رہا ہوں. آپ کی لسٹ سے مجھے لگ رہا ہے آپ نے شہر کے پیرشز میں بھی کام کیا ہے اور گاؤں والے پیرشز میں بھی کام کیا ہے. کیا بنیادی فرق اور آپ کا تجربہ؟ گاؤں کے پیرشز میں شروع میں نے گاؤں کے پیرشز میں کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو لوگوں کی اپنائیت، چاہت، کاہنوں سے جو محبت ہے وہ بڑی سچی سی لگتی ہے. ٹھیک ہے، سادہ بھی اور سچی سی لگتی ہے، اور بڑی اپنائیت ہوتی ہے، اور وہ ان کی سادگی میں ہی سب کچھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان تک کلام لے کے جانا، ان تک کلام پہنچانے کے لیے جو میرے ذرائع تھے وہ زیادہ پنجابی بھی تھا، اور پنجابی میں بہت زیادہ بولنا شروع ہو گیا. گاؤں کے علاقوں میں وزٹ میں بہت کرتا تھا. ٹھیک ہے. میں اور یہاں تک کہ کئی بار تو میں صبح سے لے کے شام تک
وزٹ کیا کرتا تھا. اور اس کے بعد اتوار کو بھی 6 7 عبادتیں ایک گاؤں سے دوسرے میں ایسے جانا تاکہ جہاں تک پہنچ سکوں. اور گاؤں کیونکہ دور دور ہوتے ہیں اور اس طرح سے ان تک خدا کا کلام لے کے جانا اور ان کو بشارت دینا اور خدا کے حضور خدمت کرنا, یہ بڑا میرے لیے فخر بھی تھا. فاتح جی جو لوگ شہر میں ہیں نا جذبے ان کے بھی سچے نہیں آتے ہیں, ان کی طرف بھی ضرور آئیں گے, ضرور آئیں گے. میں نے کہا جذبے ان کے بھی سچے ہیں, محبت ان کی بھی سچی ہے, لیکن آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے؟ نہیں میں آتا ہوں اس کی طرف بھی ضرور, لیکن جب شہر میں آیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, ویسی ہی محبت ہے. یہ لوگ بھی گاؤں سے ہی آئے ہوئے ہیں, گاؤں سے ہم سٹیز کی طرف آئے ہیں. لیکن میں کیونکہ وہ پہلے سالوں کی کچھ ایک چیز دیکھ رہا تھا اس لحاظ سے, تو اس لحاظ سے وہ بڑا ایک اٹیچمنٹ. اور یہ وہ پھر جب ہم سٹی میں مجھے آنے کا موقع ملا, سب سے پہلے پرابلم کہ میں اتنی پنجابی بولتا تھا کہ مجھے ایسے ڈر لگتا تھا جیسے میں اردو بولوں گا تو شاید میرے سے غلطی ہو جائے گی. یہ بھی اپنی فیلنگ ہے میری. دین آئی اسٹارٹیڈ, میں نے بہت سارا کوشش کیا کہ اس کو سیکھوں. میں تیاری بہت زیادہ کرتا تھا اور ہمیشہ لکھتا تھا. گو کہ میں نے آج تک کبھی سامنے پیپرز رکھ کے نہیں, لیکچر بہت مشکل ہی ہوتا ہے کہ میں کروں, ویسے ہی کرتا ہوں, لیکن میں لکھتا تھا, فائل میں لگاتا تھا, چیزیں یہ کرتا تھا. باقی رہی محبت کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو سٹی کے لوگ ہیں ان کی محبت بھی بہت زیادہ ہے, اسٹائل تھوڑا سا ٹھیک ہے. اسٹائل میں اس لحاظ سے کیونکہ آج کل ہم ساری محبت میں ہی رہتے ہیں لیکن بیٹھے ہم اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ, لیکن بات بھی نہیں کر رہے ہوتے نا, سوتے ہیں ہم سٹی میں سارے اپنے اپنے موبائل پہ, لیکن محبت کام نہیں ہے. لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ محبت اپنی جگہ ہے. لیکن ویسے کہ وہ جو اس میں جو اپنائی ہے, تو اس وقت شاید میڈیا کم تھا, موبائل کم تھے, چیزیں کم تھی, یہ چیزیں فرق کیا آہستہ آہستہ. انسانی فوکس تھے. ہاں جی, انسان فوکس تھے. اور ویسے بھی جیسے جیسے یہ بڑا ہے دور میڈیا کا, تو چیزوں میں اس لحاظ سے یہ چیزیں فرق آئی ہیں تھوڑی سی. فاتح جی پاسبانی خدمت میں بہت ساری فیلڈ ہوتی ہیں, یوتھ ہوتا ہے, بزرگ, خواتین یا گروپس ہوتے ہیں جی. آپ کا فوکس کن 2-3 چیزوں پہ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بچے. ٹھیک ہے. میرا تھا کہ میں نے بچوں کے لیے, جیسے آپ کہہ لیں سنڈے اسکول کے لیے میں نے بہت کام کیا. ٹھیک ہے. اور جو سنڈے اسکول کے لیے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کے لیے امریکہ سے بھی لوگ آئے, انگلینڈ سے بھی لوگ آتے تھے, مختلف ملکوں سے جو ہے خاص طور پہ افریقہ سے بھی لوگ آتے تھے جو بچوں کے لیے کام کرتے تھے. اور میرا تھا کہ میں بچوں سے کیسے بشارت پہنچاؤں ماں باپ تک. میں یہ سوچتا تھا کہ بچوں کو ہم سکھائیں گے, یہ آج کے دور کی نئی چیزوں کو جا کے ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, بات کریں گے, نئی چیزیں سکھائیں گے, نئے طریقے سیکھیں گے. اور اس طرح سے میں نے بچوں کے لیے کام کیا. اور اس طرح سے سب سے پہلے تو میں اس میں 2-3 لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا آج میں اس انٹرویو کے ذریعے. پہلے پاکستان سنڈے اسکول منسٹری, ضرور یہ پروٹسٹنٹ ادارہ, یس ٹھیک ہے, ضرور ہے. یہ بچے میرے طرح جوان تھے, میرے ساتھ تھے, اور یہ انہوں نے مل کے تھوڑا سا کیا, اور انہیں میری سپورٹ کی ضرورت تھی. آئی سپورٹڈ دیم, اور خدا کے فضل سے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ان کے ذریعے سے میرے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. اس طرح پھر ان کے ذریعے سے میں نے کیتھولک سنڈے اسکول منسٹری جو پاکستان میں شروع کی, وہ اس لحاظ سے میں پائنیئر ہوں. خدا کا شکر ہے آج بہت سارے لوگ, بہت سارے کاہن کام کر رہے ہیں جو کہ کیتھولک سنڈے اسکول کو پرموٹ کرتے ہیں. خدا کا شکر ہے, اور اس لحاظ سے بہت سارا کام ہے. میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں بشپ لارنس کا, اس لحاظ سے کہ جب سانگلا ہل جلا تھا اور ان کے وزٹ کے لیے جرمنی سے ایک وفد آیا تھا, اور جب انہوں نے وہ سارا سانگلا ہل کو دیکھ لیا تو آن دا وے بیک مجھے راستے میں انہوں نے فون کیا کہ میں آپ کا سنڈے اسکول کا جو پروجیکٹ ہے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جرمنی کے اس وفد کے ساتھ جس میں چرچ ان نیڈ کے لوگ تھے. اور اس طرح سے, اور میں ینگ فادر, جونیئر, سینئر اسسٹنگ کر رہا تھا ایک فادر کو اس وقت میں. تو اس وقت میں مجھے یہ فخر ملا, ان کے ذریعے سے مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا, اور مجھے اپنا پروجیکٹ ان کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملا. بہت سارے جو زندگی میں جب آپ کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں تو آپ نئے عزم کی طرف نئی چیزوں کو سیکھتے ہو. تو میں نے ہمیشہ یہ کیا. میں نے یہاں پہ رہ کے
تعلیم بالغہ کے اسکول کھولے، میں نے سلائی سینٹرز شیخوپورہ میں کھولے، میں نے سنڈے اسکول کے لیے بہت سارا کام کیا، میں نے بچوں کے لیے 2 کتابیں لکھی اس دور میں کہ کرسمس کی تیاری کے لیے جو آمد کے دن ہیں اس میں آپ کرسمس کے آمد کے دنوں میں بچوں کو کیسے تیار کیا جائے. اس کتاب کا نام تھا منجی کے منتظر. اور اس کے بعد ایک میں نے روزوں کے دوران جو 7 ہفتے ہیں روزوں کے، ان میں بچے کیسے جائیں گے روزوں میں تیاری ایسٹر کی طرف، اس کے لیے میں نے ایک بکلیٹ تیار کی تھی چھوٹی سی، جو کہ دکھوں میں کرشمہ کے نام سے یہ میں نے بکلیٹ تیار کی تھی تاکہ دیکھو. اور پھر میں دونوں بکلیٹ ان کے سامنے پریزنٹ کی، ان کو دکھایا، اپنا پروجیکٹ بیان کیا، میں یہ کرتا ہوں، ایسے ایسے ہم کرتے ہیں. اینڈ دے ہیو اپریشیٹڈ اے لاٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا اس کو آپ ڈائسس تک پھیلاؤ، یہ بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں ہم آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے یہاں تک انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ ہیلی کاپٹر بھی مانگو گے بچوں کے لیے، ہم آپ کو دیں گے. بہت اچھا. تو ان تک پہنچنے کے لیے، تاکہ آپ کا پروجیکٹ واضح ہے اور سمجھ آتا ہے اور کچھ ہو رہا ہے. سو اس طرح سے خدا کا شکر ہے کہ پھر ان کے ذریعے سے ہمارے ڈائسس کے بڑے کام جو ہیں وہ ہوتے رہے. پھر کیٹیکل سینٹر جو ہے دارالکلام کے ذریعے سے اس پروجیکٹ کو اور زیادہ مضبوط کیا گیا، اور خدا کے فضل سے آج ڈائسس میں یہ کام کر رہا ہے. یہ ایونجلائزیشن تھرو چلڈرن اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا کہ آپ نے کافی دیر یہ ڈائسس کی طرف سے جو پی ایم ایس ہے، منسٹری ہے، یہ بھی آپ کو ذمہ داری سونپی گئی. اس دوران آپ نے اس بچوں کے ساتھ ایونجلائزیشن کا کام کس طرح جوڑے رکھا؟ اوکے. پی ایم ایس کا کام میں نے کوئی 11 سال تک. کیا ہے پی ایم ایس تاکہ عام لوگوں کو بھی پتہ چلے؟ پونٹیفیکل مشن سوسائٹی، پاکستان بشارتی جو ہے بشارتی انجمن جو ہے، اس میں ہم نے اس کے لیے کام کیا تھا. یہ پاپا اعظم کی طرف سے 4 سوسائٹیز ہیں جو پوری دنیا میں یہ خدمت کرتی ہیں، اور یہ 4 ادارے، ایک شائط ایمان کے لیے کام کرتا ہے، اور ایک بچوں کے لیے کام کرتا ہے، ایک ریلیجس لائف کے لیے کام کرتا ہے، ایک پروموشنز آف ووکیشنز کے لیے کام کرتا ہے. تو بلاہٹوں کے لیے سینٹ پیٹرز کی جس طرح سے دن مناتے ہیں، تو اس طرح سے بلاہٹوں کے لیے. تو یہ چاروں جو انجمنیں ہیں مختلف اوقات میں اس لیے کام کرتی ہیں. اکتوبر میں ہم جیسے شائط ایمان کا دن مناتے ہیں، اور ایسٹر کے بعد ہمیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ہم بلاہٹوں پہ کام کریں. اور فیبری کے مہینے میں ہم بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں بچوں کے مددگار کے نام سے ہولی چائلڈہڈ کا جو نعرہ ہے، بچوں کے مددگار. اور اس کو بھی ہم نے انٹیگریٹ کیا سنڈے اسکول کے ساتھ، تاکہ ہمارے بچے اور ہمارے جو اسکول چل رہے ہیں اور ہمارے جو اسکولس کے پروجیکٹس ہیں ان میں ہولی چائلڈہڈ سوسائٹی جو ہے وہ بہت ساری خدا کے فضل سے مدد کرتی ہے. اور ہم ہر سال جو پی ایم ایس کے جو بھی ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ اس خدمت کو دیکھتے ہیں. اور آپ نے یہ خدمت کتنی دیر کی ہے؟ 11 سال تک میں نے یہ خدمت کی ہے پاکستان میں ایز اے ڈائسس ڈائریکٹر. تو کیا فوکس ہوتا تھا اس وقت؟ بچوں کی خدمت تو بہت بڑی ہے نا، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، کیا فوکس کیا تھا؟ فوکس جو پہلے ایک تو نعرہ ہے جو ان کا بچوں کے مددگار. ٹھیک ہے. سو اس میں بنیادی طور پہ ہم مختلف اسکولز میں جا کے اس پہ ہم سیمینارز دیتے تھے کہ آپ کیا کر سکتے ہو، اور بچوں کے اویئرنیس کے بہت سارے پروگرامز ارینج کیے جاتے تھے اسکولز میں، پیرشز میں. اور فادر سے بات کرتے تھے جو دور دراز اسپیشلی جو ہیں لاہور میں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں، تو جو گاؤں کے پیرشز ہیں ان میں ہم ان ایکٹیویٹیز کو زیادہ کرتے تھے تاکہ وہ بچے بھی جان سکیں کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنلی طور پہ، اور کس طرح پاپا اعظم اور یہ سوسائٹیز ہماری مدد کرتی ہیں، اور پھر ڈائسس میں ہمارے بچوں کے لیے کیا سوچا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ. اور اس میں پھر بچوں کے اسکالرشپس بھی آتے ہیں، پھر اسکولس کی رینوویشنس کے پروجیکٹس بھی اسی کے ذریعے سے بہت سارے جو ہیں ادا کیے جاتے ہیں. اور ہر سال بچوں کے ذریعے سے، اور بچے پھر اس میں چندہ بھی جمع کرواتے ہیں. اور ہر ملک اپنا ایک مشنری جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ڈائسس کے تھرو جاتا ہے تاکہ پوری دنیا میں. اور پاکستان کے بچوں نے بڑا کام کیا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں کے چندے سے افریقہ میں ایک ہاسپٹل بنا تھا بچوں کے لیے، جہاں پہ بچے جلدی مر جاتے تھے پیدا ہوتے سار، تو ان کے لیے ایک ہاسپٹل بنا تھا. پھر جیسے ہمارا شائط امان کا پروگرام ہے، اس کے ذریعے سے ایک کیتھیڈرل بنا تھا، ایک چرچ بنا تھا بڑا. وہاں پہ بھی جب دعا کی جاتی ہے تو پاکستانی چرچ کے لیے دعا کی جاتی ہے، جن کے چندے سے وہاں کے لوگوں کو برکت ملی کہ وہ خدا کا گھر جو ہے وہ حاصل کر سکیں. فادر جی، بچوں کے علاوہ
پاسبانی خدمت میں اور کون سا پہلو ہے جہاں آپ کا فوکس رہا ہے؟ میرے اور دو، سب سے پہلے میں کہوں گا کلام بہت زیادہ فوکس رہا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کلام کو ایسے طریقے سے بیان کیا جائے تو وہ لوگوں کے اندر تک پہنچے. پریچنگ کی بات کر رہا ہوں میں. اوکے. سو میں نے کلام سے بڑی محبت رکھی ہمیشہ، کلام کو پھیلانے کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے بائبل اسٹڈیز بہت ساری کروائی ہیں. پھر اس کے علاوہ جب میں پریچنگ کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ لوگ چرچ آئیں تو کچھ لے کے جائیں، اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، اور یہ بڑا ضروری ہے. اور جب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت اب کمپٹیشن، اور میں پھر بھی کہوں گا کرونا کو سب نے برا کہا ہے، کرونا کو بہت برا سمجھا گیا، لیکن کرونا کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں میرے کلام کی جو وسعت ہے بہت دور تک پہنچی ہے میڈیا کے ذریعے سے. جب ہم آن لائن آ گئے ہیں تو اس کے ذریعے سے بہت ساری پھیل رہی ہے. تیسرا پہلو جو ہے وہ میرا ہے جو کاہنوں کو خدا نے بہت بڑی برکت دی ہے، وہ شفا کی برکت دی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی میں بات ضرور اس میں شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے وندنا دوائی اشفیہ گروپ کو شروع کیا 10 اکتوبر 1999 میں، اپنے کاہن بننے کے 1 سال کے بعد. ٹھیک ہے. میں نے جام کے چیمہ سے شروع کیا. آج اس کو 23 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 24واں سال شروع ہو گیا ابھی. تو 24ویں سال میں اس کو میں اس طرح سے تھوڑا سا اس لیے اس کی کہانی بتانا چاہتا ہوں تاکہ خدا کیسے مولڈ کرتا ہے چیزوں کو. میں ضرور مرحوم بشپ اینڈرو کا نام لینا چاہوں گا جنہوں نے اس پہ پاکستان میں بڑی خدمت کی. بالکل. سارا گرانہ کی بڑی خدمات ہیں. اس کے بعد فادر بینجیمن نے بھی مقدسہ مریم کے نام سے ایک گروپ بنایا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ کاہن ہیں جنہوں نے ایک چھوٹا سا چراغ جلایا جو کہ اس کے بعد جس نے بہت ساری روشنی پھیلائی. بے شک. ٹھیک ہے. اور میں نہیں جانتا تھا اتنا زیادہ، اس پہ نہیں کام کرتا تھا، لیکن میں اس میں ایک سسٹر کا نام نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ ڈومنیکن سسٹر تھیں. جام کے میں ایسے میں ایک دن باہر نکلا تو وہ واک کر رہی تھیں. سو نئی سسٹر تھی. میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ سو ان سے ملاقات کرنے کے بعد نے بتایا میں 1 مہینے کی ریٹریٹ کے لیے آئی ہوں، اور مجھے وہ اس لیے ملنا چاہ رہی تھی کہ مجھے آپ پاک ماس پرسنل ایک جو ہے ڈیلی پاک ماس مجھے دے دیا کریں گے. سو ان سے بات کرنے کے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے کہا آپ کیسے، جسٹ ٹو نو یہ روحانی مشق کیا ہے جو 1 مہینے کی ہے، کس طرح کرتے ہیں، اور آپ کا کوئی پریچر بھی نہیں ہے، آپ اکیلی کر رہی ہو، کیسے کر رہی ہو. سو اس میں تھوڑی سی ہماری گفتگو کے دوران مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا میں کچھ چیزیں پڑھتی ہوں، میں کلام پڑھتی ہوں، میں کچھ زبور سنتی ہوں، کچھ میں وقت خدا کے ساتھ گزارتی ہوں، کچھ میں ایڈوریشن کرتی ہوں، کچھ پاک ماس کرتی ہوں، کچھ میں ایک فادر کی کیسٹس ہیں، پرانی کیسٹ تھیں وہ سنتی تھیں، اور مجھے بس یہیں سے شوق ہوا. سو میں نے ان سے کہا مجھے آپ کیسٹ دیں، وہ اداری دے سکتی ہیں. میں نے ان سے ادھار لے کے ان کی کاپیاں کرائیں. 8 والیوم تھے ان کے. ٹھیک ہے. جو اس وقت یہ کیسٹ دیتی ہیں، اور میں نے وہ 8 والیوم کرائے کاپی، اور ان 8 والیوم نے میری زندگی میں اتنا بدلاؤ لے کے آیا، اتنا لے کے آیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. میری روحانی زندگی کو بہت مضبوط کیا. اور میں جب بھی کبھی دعائے اشفا یا عبادت کے لیے جاتا، جب تک میں وہ سنتا نہیں تھا میں جاتا نہیں تھا. ایون کہ میں راستے میں جا رہا ہوں تو کار میں میری وہی لگی ہوگی جہاں پہ بھی جاؤں گا. اور یہ 2 انڈین فادرز تھے، فادر جیمس اور فادر روفن. یہ 2 تھے. ان کو نہ مجھے ملنے کا موقع نہیں ملا زندگی میں. میں نے ڈھونڈا بہت، ان کو بہت تلاش کیا. میں جب باہر کے ملک میں بھی جاتا تھا تو میں نیٹ پہ بیٹھ کے ہمیشہ ڈھونڈتا رہتا. کئی سال کی اسٹرگل کے بعد 2017 میں ایک وقت میں جب مجھے موقع ملا تو میں BBC پہ ایک انٹرویو سن رہا تھا، تو ان میں سے وہ آواز کیونکہ میرے کانوں میں اتنی صحیح طرح سے منحوس تھی کہ وہ آواز سن کے وہ فادر بیٹھ کے تو انٹرویو دے رہے تھے، اور اس کی آواز جیسے مجھے پتہ چلی ہی واز دیٹ ٹائم دا پریزیڈنٹ آف دا کیرزمیٹک گروپ پورے ورلڈ کا، جو چرچ کی طرف سے پریزیڈنٹ تھے. سو مجھے سن کے بڑی خوشی ہے. میں نے جیسے اس کو دیکھا پہلی بار، اس کو میں نے اس پہ انٹرویو میں دیکھا، اور اس کے بعد پھر میں نے خواہش کی، میں نے کہا اب میں ان کو ضرور ملنے کے لیے انڈیا جاؤں گا. میں بڑا خوشی سے روم سے واپس آیا، اور آ کے میں نے جب تھوڑے دن پھر 15-20 دن ایسے گزر گئے، میں نے کہا دیکھوں میں ان کے بارے میں، اور پھر میں نے تلاش کرنا شروع کیا. لیکن وہ دن
میرے لیے ایک بہت ہی افسوس کا دن تھا کہ جس دن میں نے دوبارہ سے گوگل کو کھولا اور ان کا نام دیکھا تو اس دن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا. اور یہ ڈریم ادھوری رہ گئی. لوگوں کے اتنے کمنٹس اور ان کا یہ ہمیشہ سے نعرہ تھا. میں چاہتا ہوں ہر کاہن جو ہے وہ خدا کے ذریعے برکت پائے اور کام کرے کیرزمیٹک کا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا خواب تھا اور یہاں سے میں ان کائنوں سے متاثر ہوا اور اس کے بعد پھر میں اب 23-24 سالوں سے کام کر رہا ہوں. خدا کے فضل سے اتنے خدا نے معجزے دکھائے ہیں, میرا اس میں کوئی نہیں ہے. میں شاید ایک انسٹرومنٹ ہوں, شاید میں ایک ذریعہ بنتا ہوں. قدرت اور ایمان خدا کی طرف سے لوگوں کو ملتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں. اور خدا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا جو پہلی اصل میں میری جو خدا کے لوگ جو مجھے جانتے ہیں زیادہ وہ کیرزمیٹک سے جانتے تھے, لیکن اس سے میری یہ جو کلام سلانے کی جو نعمت تھی یہ پیچھے گم ہو گئی تھی. لیکن میں نے آہستہ آہستہ میں کہتا ہوں تھینکس ٹو کرونا پھر یہ واپس آ گیا. واپس فادر جی, خدا نے آپ کو جہاں پاسبانی خدمت کا موقع دیا, آپ نے بھرپور خدمت بھی کی ہے. آپ کو خدا نے ایک اور نعمت بخشی کہ آپ آرچ ڈائسس آف لاہور کے وکر جنرل بھی مقرر ہوئے اور بطور وکر جنرل آپ نے آرچ ڈائسس آف لاہور کی خدمت کی ہے. اس ذمہ داری کے ناطے سے اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں. لفظ جو وکر جنرل ہے از کمنگ فرام دا وکاریوس کا مطلب ہے سبسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے, سبسٹیٹیوٹ تو بشپ کا متبادل. ہاں, بشپ صاحب کا سبسٹیٹیوٹ یا متبادل ہوتا ہے وکر جنرل. جو اب اگر ہم قانون کی زبان سے سیکھیں تو اس میں ڈپٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ڈپٹی ہے. اصل میں بیسکلی جو بشپ صاحب کی ذمہ داریاں ہیں, خاص 3 جو ذمہ داریاں ہیں, ٹیچنگ ٹو دا چرچ جو لوگوں کو سکھانا ہے, گورن کرنے میں, دوسرا جو ہے گورن کرنے میں, اور تیسرا جو ہے جو منسٹری ہے کلیسیا کا نظام چلانے میں, اور تیسرا جو بشپ صاحب کی منسٹری ہے جو ایز اے پریسٹ جو ان کے اندر جو کہنانہ برکت ہے ان کے پاس, اس کام کے ذریعے سے وہ سیکرامنٹ کے اصول کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. تو اس لحاظ سے اور اس میں جو وکر جنرل کا خاص جو باقی 2 چیزیں تو انہوں نے اپنے طور سے ایز اے منسٹر کرنی ہے, ٹھیک ہے, ٹیچنگ بھی انہوں نے دینی ہے. لیکن جو تیسرا عمل ہے گورن کرنے کا, جو نظام چلانے کا جو کام ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس میں مختلف پیرشز کے نظام. میں پہلے نمبر پہ تو سمجھتا ہوں میں بشپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بشپ سیباسٹین فرانسس شاو کا, جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے کاہنوں میں سے چنا, کیونکہ بشپ صاحب اپنے لیے خود یہ چناؤ کرتے ہیں. جی جی. اور بشپ صاحب کی رضامندی ہوتی ہے, تو مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا. اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں وفاداری کے ساتھ کوئی 7 سال 3 ماہ تک یہ خدمت کرتا رہا ہوں ان کے ساتھ مل کے. اور جو پہلا عمل ہے کہ پہلے میرے پاس ایک بہت ساری ذمہ داری تھی ایز اے پیرش پریسٹ, بہت ساری یہ ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جب وکر جنرل بن گیا تو مجھے ہر پیرش کی فکر ہونا شروع ہوگی. اضافی ذمہ داریاں, اضافی سوچ, اور پھر خدا نہ خواستہ اگر کہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جہاں پہ ضرورت ہے, مجھے اس لحاظ سے زیادہ بھاگنے کی ضرورت ہوتی تھی, جانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سارے مسائل کو ہم سولو کرنے کے, اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم نے باہم مل کے بہت ساری چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے اور خدا کے فضل سے بہت کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی, جس کو آپ لوگوں نے خود محسوس کیا ہے اور دیکھا بھی ہے. اور میں خدا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے امانت دار سمجھ کر یہ خدمت دی تھی, اور میں نے خدا کے فضل سے ایمان کے ساتھ بغیر کسی پہ بوجھ بنے ہوئے اس خدمت کو اچھے طریقے سے ادا کیا. آپ کے ساتھ اور کون کون سے کاہن ہیں جو آپ کے ساتھی رہے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ جبلی منا رہے ہیں؟ میرے کلاس فیلوز ہیں فادر سلویسٹر جوزف اور فادر برنارڈ ایمینویل, جو میرے ساتھ کہانت کی جبلی میں. فادر برنارڈ کے ساتھ ذرا تعلق بہت ہی گہرا ہے. وہ جو پہلی کلاس میں داخلے کا سین ہے وہ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. فادر بینی کی بات ہو رہی ہے, بہت سارے لوگوں کو ان کے نام کا بھی علم نہیں ہے. ہاں جی. فادر برنارڈ بہت کم لوگ جانتے ہیں, زیادہ انہیں فادر بینی کے نام سے ہی جانتے ہیں. پلیز کنٹینیو.
سو میں اور فادر جی پہلی کلاس میں جنہوں کچی کلاس کہندے سا سو پہلی کلاس سے ہم نے اسکول کا آغاز کیا. ہم پھر کیونکہ ان کے والد صاحب بھی ادھر ہی کام ان کے والد بھی کیٹیکسٹ تھے، تو اس وجہ سے ہم دونوں خاندان ہمارے اکٹھے تھے. تو پھر بعد میں پھر علیحدہ علیحدہ ہم ہو گئے. پھر اس کے بعد جب میں سینٹ جوزف میں آیا تو 9th 10th کے لیے فادر جی بھی کہیں اور سے پڑھتے 8ویں کلاس کلیئر کرنے کے بعد 9th 10th ہم نے پھر اکٹھے کی. اور اس کے بعد پھر موقع ملا کہ فادر جی کے ساتھ مائنر سیمنری کرنے کا، میجر سیمنری، پھر روم بھی مجھے جانے کا ان کے ساتھ ہی موقع ملا. اور پھر اکٹھی ہماری تربیت ہوئی. اور اس کے بعد پھر خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہم دونوں کو اکٹھے کاہن بھی بنایا. اور پھر فادر سلویسٹر بھی ہمارے یہ کیونکہ دوسری روم میں دوسری یونیورسٹی میں تھے، سو اس وجہ سے ان کے ساتھ انٹریکشن اس لحاظ سے کم تھا. لیکن کیونکہ ان کے ساتھ بچپن سے تھا تو اس لحاظ سے پھر زیادہ رہا. لیکن قربت زیادہ رہی. جی. اور تیسرے فادر سلویسٹر ہیں. جی سلویسٹر جوزف. ان کے والد بھی منعات تھے اور زیادہ تر یہ ادھر پسرور میں ان کی زیادہ خدمات رہی ہیں. فادر جی آپ کا نام جو ہے وہ مریم آباد کی زیارت کے ساتھ بھی اکثر ہم سنتے ہیں. اپنی خدمت کا کچھ تجربہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں میرے ان 25 سالوں میں سے بہت سارا جو ساری زندگی کا سارا عرصے مریم آباد کے لیے گزر گیا ہے. اور میں مریم آباد کی جگہ اور مریم آباد کی دھرتی کی اتنی زیادہ عزت کرتا ہوں کہ میں خود جانتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے وہاں پہ خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا تو میں شاید پتہ نہیں دنیا میں آ جاؤں گا، اس لحاظ سے کہ مجھے بہت زیادہ محبت ہے اس جگہ سے، ایمانی طور سے اس لحاظ سے. باقی میں نے 2003 سے ریگولر خدمت وہاں پہ شروع کی. ایز اے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کوئی 3 سال میں نے سیکیورٹی کے کام کیے. پھر اس کے بعد اسٹیج پہ میں کافی سالوں تک کام کرتا رہا، کوئی 11 کچھ سال تک وہاں پہ ایسے اسٹیج پہ بھی میں نے کام کیا ہے. اور اس کے بعد جب میں نے وکر جنرل بنا ہوں تو پھر اس کے بعد میں ان چیزوں کو دیکھتا تھا لیکن ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سالوں تک رہ کر جو لوگوں کی جو ایمانی تربیت تھی اس میں نے بڑا اہم کردار ادا اس لحاظ سے کیا کہ اسٹیج کیونکہ میرے پاس ہوتا تھا لوگوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں. اور آج اگر وہ میلے کا لفظ اگر ختم کیا ہے تو میلے کو زیارت بنانے میں نے بڑا اہم کردار ادا کیا کہ وہ جو بچے لیٹ کر جاتے تھے ان کو اٹھانا اور ان کی رہنمائی کرنا، نوجوانوں کو سکھانا راستے میں، اور اس طرح سے ہمیں گواہی دینے کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے اس کو میلے سے زیارت میں بدلنے میں کوشش کیا کہ زیادہ سے زیادہ اہم کردار ادا کیا جائے اور لوگوں کی رہنمائی کی جائے. جی آج بھی جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو وہ لیٹ کے تو بہت کم ہو گیا، لیکن بھنگڑا شنگڑا ابھی اتنا آ گیا ہے ماڈرن ڈانس کے. چلیں جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں تو نہیں لیکن باہر ہے. آپ کو چھوٹا سا پیغام دینا چاہیں گے کیتھلک ٹی وی کے ذریعے؟ میں نوجوان بچوں کو اور بڑے بچوں کو بھی جو ان کو دیکھ کے تو کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات مریم آباد ہم کس مقصد سے جا رہے ہیں یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، مقصد آپ کا کیا ہے. اور پھر دوسری بات، آپ جہاں پہ جا رہے ہیں آپ جاتے ہوئے راستے میں لوگوں کو کیا گواہی دے رہے ہیں، آپ کی زندگی سے کیا نظر آ رہا ہے. تیسری بات، آپ جس وجہ سے برکتیں شاید نہیں پا پاتے ہیں کیونکہ آپ اپنا مقصد بھول جاتے ہیں. راستے میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں، کیونکہ ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ایمانی طور پہ آپ غیر قوموں کو کیا دکھا رہے ہیں وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ہم ان سے سیکھ رہے ہیں. یہ سیکھنے اس لحاظ سے ضرور ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. یہ ڈول لے کے جانا اور اس پہ جا رہے ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں، چادر لے کے جا رہے ہیں ضرور. لیکن میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا. ہم نوجوانوں کو ہم بار بار اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں، آپ کا پہناوا اور آپ جو نظر آ رہے ہیں اور آپ کی عقیدت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. آپ مہربانی سے اپنی زندگی سے بھی ظاہر کریں اور کوشش کریں. آپ ایمان کے لیے جا رہے ہیں، برکتیں پانے کے لیے جا رہے ہیں، ماں کے در پہ جا رہے ہیں. اور کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو گندے کپڑوں میں نہیں دیکھنا چاہتی.
اپنے بچوں کو برے حالات میں نہیں دیکھنا چاہتی اور اپنے بچوں سے کبھی بھی کوئی ایسی توقع نہیں کرتی ہے کہ آپ اس کے لیے ایسی تپسیا کریں کہ اس کو آپ سوچیں کہ میں ماں کے لیے یہ تکلیف سہوں گا. ماں آپ سے کبھی بھی نہیں چاہے گی. سو میں چاہوں گا اپنی اس مہربانی سے ایک بار پھر سارے نوجوان اور اپنے کاہن بھائیوں سے بھی کہوں گا گاہے بگائے تھوڑا سا ہم چرچ کا پلیٹ فارم استعمال کر کے مناد صاحبان اپنے اپنے گاؤں میں جہاں جہاں بھی چرچ ہیں وہاں پہ اپنی بستیوں میں گاؤں میں تھوڑا سا ہم آہستہ آہستہ تربیت کرتے رہیں گے تو خدا کرے گا. پہلے بہت بہتر ہو گیا, خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ایسی زیارت گاہ جس کو ابھی اس سال ہم نیکسٹ ایئر جو ہم 75 سالہ منائیں گے, 75 سالوں میں ہم کوشش کریں کہ ہم اس جو 75 سال کا تحفہ ہے مقدسہ ماں مریم کو ایک ایسا تحفہ دیں کہ ہم اچھے اور خوبصورت نوجوان, ایمان والے نوجوان اور ایمان والے مومنین جو زائرین آ رہے ہیں وہ بھی ایمان کے ساتھ آئیں. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے, اس زیارت کی خوبصورتی ہے کہ لوگوں کو کوئی دعوت دے یا نہ دے, جو محسوس کرتا ہے, جو ماں کی آواز سنتا ہے, وہ خود بخود ہی چلا جاتا ہے. بھول جاتے ہیں کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں اور میں کس کلیسیا سے ہوں, یہ بھی بھول جاتے ہیں. فادر جی آپ کا ایک عرصہ پاس, فادر جی آپ کا ایک پاسبانی خدمت کا بڑا عرصہ یوحنا آباد میں گزرا ہے. یوحنا آباد کا جو ایک بڑا واقعہ غمزدہ ہی تھا, واقعہ بھی مسیحیوں کے لیے تو یہ اچھا واقعہ نہیں تھا, وہ بھی آپ کے ہی دور میں ہوا ہے. آپ کی یوحنا آباد میں خدمت اور اس واقعے کا وہاں ہونا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا, کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے مجھے یوحنا آباد میں مجھے سیالکوٹ سے جلدی سے لے کے آنے کا مقصد میں اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا. بشپ سیباسٹین روم میں تھے اور روم میں وہ کہتے تھے, میں دعا کر رہا تھا, جو ان کے الفاظ ہیں میں وہ یہ بتانے لگا ہوں. میں سینٹ پیٹر میں دعا کرتا تھا کہ اب یوحنا آباد میں کس کو بھیجنا ہے, تو وہ کہتے ہیں مجھے بار بار آپ کا نام آتا تھا کہ یوحنا آباد میں کون خدمت کر سکتا ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور شاید خدا انہیں یہ بتا رہا تھا کہ مجھے جانا ہے. اور میرے لیے گو کہ ایزی نہیں تھا, ابھی 2 سال ہوئے تھے میں سیالکوٹ میں ابھی گیا ہی تھا. سو اس لحاظ سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں وہاں پہ دعا کر رہا تھا تو بار بار آپ کا نام آ رہا تھا, تو اس لیے آپ کو جانا چاہیے. دوسرا مجھے وہاں پہ بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہاں پہ بہت سارے پاسبان ہیں, بہت سارے پاسبان ہیں, اور اس وجہ سے کیرزمیٹک کی وجہ سے بھی مجھے ایک سوچا گیا کہ میں جاؤں اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہمارے مسیحی ایماندار, کیتھولک مسیحی ایماندار ہیں, ان کے ایمان کو زیادہ مضبوط کیا جائے. اور خدا کے فضل سے یہ بہت اچھے طریقے سے, اور میں یہ نہیں کہ ہم کسی کے خلاف ہیں, لیکن دوسرے پاسبان بھی میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ وہ میرے چرچ میں آنا پسند کرتے تھے. بہت صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بہت ہی گہرا تھا, اور خدا کا شکر ہے جب کوئی ایسے کامن پروگرامز ہوتے تھے ہم اکٹھے ملتے تھے, اور بہت اچھا وقت گزرا میرا یوحنا آباد میں. 15 مارچ 2015 کا یہ دل خراش واقعہ تھوڑا سا ضرور. ایک عبادت جو ہماری پہلے صبح 7:30 سے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے تک ہوتی ہے, پھر دوسری عبادت 10 بجے شروع ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ دوسری عبادت میں صبح 11 بجے بج کر کچھ منٹ پر میرے سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پہ شور ہوا, اور اس کے بعد بم دھماکہ ہوا. ہمیں کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے ان نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں جو سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. ہم اس سے پہلے ہی خدا کی طرف سے ہی ہمارے یہ نوجوان بچے اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم چرچ کی سیکیورٹی کیا کریں گے, اور ہم دیکھا کریں گے اس کو بہتر بنانے کے لیے, چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے. سو جہاں پہ چرچ میں بہتری آ رہی تھی, ایمانداروں میں بہتری آ رہی تھی, وہاں پہ نوجوانوں میں بہتری آ رہی تھی. اور دے فیلٹ دیم سیلف کہ انہوں نے خود محسوس کیا کہ ہمیں اپنے چرچ کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. تو یہ گروپ ہمارا نوجوانوں کا کھڑا ہونا شروع ہو گیا, اور یہ سیکیورٹی کے فرائض جو سر انجام دیتے رہے. سو اس میں آکاش بشیر ایک ایسا نوجوان تھا جو ریسنٹلی اس کا حصہ بنا, اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں چرچ آیا کروں گا, میں
وہ ڈان باسکو میں پڑھتا تھا, ٹریننگ لے رہا تھا, اور ایک وقت میں میرے پاس آیا اور میں نے پھر اس کو مجھے اس سے 2 ہفتے پہلے میں نے اسے مکتبہ نویم گجرانوالہ میں بھیجا کہ کوئی بائبل کا پروگرام تھا 3 دن کا, تو وہ جائے اور وہاں پہ جا کے اٹینڈ کر کے وہ آیا, واپس رپورٹ بھی کی اس نے, اینڈ ہی واز ویری ہیپی کہ مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے. اور اس کے اندر جو خدمت کا جذبہ تھا وہ بہت ساری اس کی زندگی کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس کی اس قربانی کے لیے مجھ سے بڑھ کر زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر یہ واقعہ ہوا, اور یہ واقعہ میرے لیے تو زندگی میں پہلا واقعہ تھا, اور کسی بھی چرچ پہ اٹیک ہونا, پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہونا, پینک لوگ ہو گئے اور لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونا, اور پھر ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا, نکالنا, ایمرجنسی دروازے اور چیزوں سے نکالنا تاکہ جائیں گھروں میں, اور پھر سامنے لاش پڑی ہونا, 2-3 لاشیں پڑی ہونا, جو اس وقت میں ایک بچی انمول مریم تھی اس کی اور اس کی, اور پھر وہ جو دہشت گرد تھا وہ دیکھنا. اور یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا فقرہ میرے اس چرچ کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ ایک عبادت شروع ہوئی جو ختم نہ ہو سکی, کیونکہ جب تک کاہن عبادت ختم نہ کرے کہ عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں, وہ عبادت تو ابھی تک جاری ہے, اس کو ہم اختتام نہیں کر پائے. اور اٹلی میں ایک چرچ ہے جس کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ معجزہ ہوا تھا یوخرس کا, تو وہ کاہن 7ویں صدی میں عبادت چھوڑ کے بھاگ گیا تھا کہ یسوع مسیح کا بدن واقعی حقیقی بدن بن گیا تھا, حقیقی خون بن گیا تھا. سو اس لنچانو شہر ہے, وہاں پہ یہ چھوٹا سا چرچ ہے جہاں پہ حقیقی طور پر یسوع کا بدن اور یسوع کا خون موجود ہے, اب بھی اس کا وہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. سو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان میں یہ ایک بڑی مثال ہونی چاہیے اس لحاظ سے کہ یہ ایک عبادت جو ختم نہ ہو سکی. یہ واقعہ جس نے بعد میں ہمارے لوگوں کو بہت ہلا دیا, بہت سارے لوگ ڈر کے چلے گئے, بہت ساری مصیبت اور بہت سارا مشکل وقت تھا, لوگوں نے جابس چھوڑ دیں, لوگ جاب پہ رکھنا نہیں چاہتے تھے, لوگ مسیحیوں کے ساتھ نفرت کرنا شروع ہو گئے, یوحنا آباد خالی ہونا شروع ہو گیا, بہت سارے پاسبان گرجے اپنے بند کر کے, کئیوں نے چرچز جو اپنے چھوٹے چھوٹے لوکل چرچز تھے ان کی تختیاں تک اتار دیں کہ پتہ نہ چلے یہ بھی چرچ ہے. لیکن اگر ہمیں دیکھنا ہو تو ہماری 2000 سالہ تاریخ میں تو ہم تو ہمیشہ سے پرسیکیوشن, ہزار رسانیوں کا سامنا کرتے رہے. بالکل ہمارے چرچ کی بنیاد ہی ہے, اور اسی لیے مقدس اگسٹین کہتا ہے شہیدوں کا لہو جو ہے ہمارے لیے ایمان کا بیج ہے جو ہر دفعہ نئے پودے اگاتا ہے, نئے ایمانداروں کو جنم دیتا ہے. سو ہمیں پاکستان میں اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک بہت اس لحاظ سے. لیکن میں پھر وہ کچھ لمحے جو کچھ ماہ جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے مشکل کے لمحے تھے. میں رات بھر تک کیسک پہن کر رات کے 2 بجے تک بھی گلیوں میں پھرتا تھا, کیونکہ لوگ سوتے نہیں تھے, لوگ گلیوں میں بیٹھ کے ہی باتیں کرتے ابھی کیا ہو جائے گا. پھر میں ان کا ایمان بڑھانے کے لیے خود کئی گلیوں میں رات کو پھرتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ فادر ادھر ہے, تسلی دینے کے لیے, خاندانوں کو تسلی دینے کے لیے, ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد جو میرا چرچ ہے اس میں ایمانداروں کی تعداد بھی بڑھی, اس کے بعد سیکیورٹی کے نوجوانوں کی تعداد بڑھی, اس میں بہت سارا اضافہ ہوا, اور پھر نوجوانوں میں وہ جو جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں آکاش کی طرح کا ایک نوجوان بننا ہے, اپنے چرچ کی حفاظت کرنی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور اس دور میں جب جنازوں پہ جو لمحے تھے وہ بھی بڑے ہی اہم تھے, اور بڑے ہی اس میں پھر جو ایک نعرہ ہم نے ڈیولپ کیا تھا وہ بڑا تھا, جان جائے پر ایمان نہ جائے, جان جائے پر ایمان نہ جائے. سو اس طرح سے یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی اس طرح سے. اور پھر ہمارا جو بنیادی طور پر تھا تو اس لحاظ سے کافی حکومت تو چاہ رہی تھی کہ جلدی جلدی بس سب کچھ سمیٹا جائے, ختم ہو جائے. لیکن پھر خیر مجھے ایز اے کاہن اور وہاں کا پاسبان ہوتے ہوئے مجھے اس لوگوں کے لیے کھڑا بھی ہونا پڑا بہت دفعہ, بہت ساری جگہوں پہ ایسے اونچی آواز میں بھی بولنا پڑا. اور جب جنازوں کی بھی بات ہے تو وہ چاہ رہے تھے راتوں رات ہو جائیں, تو میں نے کہا تھا نہیں, یہ چور نہیں ہے,
یہ چور نہیں ہیں ہمارے بچے جن کی وجہ سے ہمارا منہ کالا ہو گیا، لیکن یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے شہادت دے کے ہمارے چہروں کو سرخ بھی کیا ہے اور روشن بھی کیا ہے. اس وجہ سے پھر حکومت کو بھی اس میں ہمارا تعاون کرنا پڑا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب ایجنسیز کا، سب لوگوں کا، پولیس کا، آرمی کا، اپنے سیاسی رہنماؤں کا، جنہوں نے اس دور میں ہماری جہان کی کمیونٹی کو بہت سنبھالا دیا، تمام NGOs کا جنہوں نے لوگوں کی ڈائریکٹ مدد کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب کا، کیونکہ میں نے لوگوں کی مدد کے لیے جس کو بھی کہا، اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کسی نے بھی نہ نہیں کی، اور ہمارے لوگوں کا ہر لحاظ سے انہوں نے سپورٹ کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ واپس یوحنا آباد جلد بحال ہوا. فادر جی، یوحنا آباد کے ساتھ جڑا ہوا ایک بڑا نام آکاش بشیر ہے، جس کی شہادت کو اب بہت فروغ مل رہا ہے، اور اسے خدا کا خادم ہونے کا شرف تو مل گیا ہے. وہ مقدس بننے کی راہ پر تو چلا ہے. کچھ اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آکاش بشیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خدا کے خادم کا. میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیے مرا ہے. اٹیک تو اس پہ نہیں تھا، اٹیک تو مجھ پر اور میرے لوگوں پر تھا. بالکل، جو سب چرچ میں بیٹھے، جو چرچ میں بیٹھے تھے. آکاش بشیر نے نہ صرف مجھے بچایا ذاتی طور پہ، بلکہ یوحنا آباد کے وہ سارے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی. اور اس نے کہا میں اکیلا آج ایمان کے لیے قربان ہوتا ہوں. تو اس کی شہادت کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. تو پھر میں ان کی شہادت کے بعد میں نے کبھی بھی اس کی جو ہے سالگرہ اس کو منانے سے گریز نہیں کیا. میں بار بار قبرستان میں جا کے بچوں کو لے کے، جب بچوں کو سکھانے کی بات ہے، بچوں کے ساتھ گروپس لے کے جاتا رہا ہوں، نوجوانوں کے گروپس لے کے جاتا رہا ہوں، اور بچوں کے ساتھ اس کی کہانی ہم شیئر کرتے رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے دعائیں لکھیں، اس کے لیے بہت سارے پوسٹرز اور بہت سارے ہم ایسی کوششیں کرتے رہے کہ جس سے آکاش بشیر جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے. اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ ہے. جی، زمین پر بھی زندہ رہے، اور خاص طور پر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ زندہ رہنا چاہیے. اور اس میں بڑا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دون باسکو کی کمیونٹی کا، سلیشین کمیونٹی ساری کا، جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اپنے تمام کاہنوں کا، اپنے نوجوانوں کا، سیکیورٹی کے نوجوانوں کا، یوحنا آباد کے بچوں کا، سارے خاندانوں کا، جو ہمیشہ آکاش بشیر کے ماں باپ کو بھی اتنی عزت دیتے ہیں اور ہر جگہ دیتے ہیں، اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی اس کے جو روحانی سفر ہے اس کا، شہادت کے بعد کا روحانی سفر جو ہے، اس کا آغاز ہم نے 2018 میں کیا گیا. ہم نے جو بنیادی چیزیں اور پروسیجرز ہیں اس کا آغاز کیا، جو کہ ایک درخواست کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک اپیل کرتے ہیں کہ یہ بچہ، یہ نوجوان اس قابل ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ سب کے لیے مثالی ہے. اور اس کی شہادت کی تمام چیزیں جو ہمارے پاس تھیں، جو کچھ ہم دے سکتے تھے، ہم نے ایویڈنس اور چیزیں ہم نے پرووائڈ کی، اور اس کا پہلا فیز شروع کیا گیا، جس کو پھر پچھلے سال میں قبول کر لیا گیا 28 جنوری کو. پاپا اعظم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی چرچ کی طرف سے، پاپا اعظم پوپ فرانسس کا، کہ جنہوں نے آکاش بشیر کی زندگی اور اس کی شہادت کا جو مطلب ہے وہ سب پر بیان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے کیس کو قبول کیا، اور پورے پاکستان کے ان مسیح ایمانداروں کے جوش اور ایمان کو بڑھایا کہ جو ایمان کے ساتھ جیتے ہیں ان کی زندگی ایسے بھی ہوتی ہے. اور اس طرح سے اسے ایک درجہ دیا گیا جو کہ خداوند کے حضور خدا کے خادم ہونے کا درجہ دیا گیا. اب اس کا 3 پہلو ہوتے ہیں. ایک فیز ہم نے پار کر لیا ہے، اور پھر اس طرح 15 مارچ 2022 میں اس کا 2nd فیز کا آغاز کیا گیا، جسے ڈائسیزن فیز کہا جاتا ہے. ڈائسیز لیول پہ ہمیں کچھ کہا جاتا ہے، کچھ چیزیں پیش کرنے کے لیے، جس میں وہ تمام لوگ جو آکاش کی زندگی سے جڑے ہوئے، جو آکاش سے ملے اور جو آکاش کے متعلق جانتے ہیں،
جنہوں نے اس سے باتیں کیں، اور اس طرح سے ان لوگوں کی گواہیاں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، اور اس طرح سے ایک بورڈ بنایا جاتا ہے پورا جو مکمل طور پر گواہیاں لکھتا بھی ہے، گواہیاں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کے ترجمے بھی کیے جاتے ہیں اردو زبان میں بھی اور انگلش زبان میں بھی، اور اس طرح سے 35 لوگوں کو چنا گیا جو کہ پاکستان میں آکاش کے بچپن سے لے کے اس کی شہادت کے دن تک اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کی گواہیاں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ سیکنڈ فیز بھی تقریباً ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور ضرور اس پہ جو باقی ترجمے اور چیزوں پہ کام ہو رہا ہے اور ضرور جلد ہوگا. اور نیکسٹ جو اس کا تیسرا فیز ہوتا ہے اسے رومن فیز کہا جاتا ہے، جس میں پاپا اعظم اور جو ایک ہمارا کانگریگیشن آف کازز آف سینٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے، اور وہاں سے روم سے اس کی پروف ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو ہماری گواہیاں اور اس کے متعلق سارا کچھ روم میں پروف ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں آج آپ سب کے ساتھ مل کے دعا کرتا ہوں، خدا کرے کہ آئندہ آنے والا سال جو ہے پاپا اعظم ہمارے ملک پاکستان کو یاد رکھیں، اور ہمارے پہلے خدا کے خادم آکاش بشیر کو یہ درجہ ملے کہ وہ خدا کے مبارک لوگوں میں شامل ہو، اور پھر روم میں بہت سارے لوگوں کو جانے کا موقع ملے پاپا اعظم کی اس عبادت میں، جہاں پر آکاش بشیر کی تصویر سب کے سامنے دکھائی جائے، اور پھر پوری دنیا اس کی گواہ بنے، اور وہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ پھر وہ پوری دنیا کا ایک مبارک شخص بن کر ابھرے، اور پھر خدا اسے شہید کا جو درجہ ہے وہ دلانے میں اس کی مدد کرے. بہت شکریہ فادر جی. تھوڑا سا بتائیں گے، بس چلتے چلتے بے شک نام ہی لے لیں، اور کون کون سی ڈائسس میں آپ کو ان 25 سالوں میں خدمت کرنے کا موقع ملا ہے؟ 25 سالوں میں میں ڈائسس تو میں کہوں گا کہ جب میں وندنا کے حوالے سے میری خدمت جو ہے وہ ملتان ڈائسس میں بھی میں نے کی ہے، جو ہے اسلام آباد ڈائسس میں بھی، مختلف شہروں میں جاتا رہا ہوں تاکہ ان کے ساتھ، اور بہت جگہ پہ پریچنگ کرنے کا موقع ملا ہے، فیصل آباد میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی. سو خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگ کلام سے اور شفا کے حوالے سے مجھے مختلف جگہوں پہ دعوت دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سال میں کوئی 1,00,000 نئے لوگوں کو ملتا ہوں، 1,00,000 نئے لوگوں کو ملنے کا مجھے موقع ملتا ہے، جس سے خدا کے فضل سے بہت سارے باقی جو میری پذیرائی اور جو سارا کچھ ہے وہ مقدسہ ماں مریم کا در ہے، جہاں پہ میں کافی سالوں سے خدمت یہ سر انجام دے رہا ہوں، اور خدا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مقدسہ ماں مریم کو ملنے کے لیے پورا پاکستان آتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوسرا میں ہوں جسے ملنے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ اس کو مل کے جائیں کم از کم. ڈائسس میں وی جی تو آپ رہیں، اس کے علاوہ بھی چند ایک ذمہ داریاں جو آپ کو سونپی گئی ہیں یا سونپی گئی تھیں جس میں آپ نے خدمت کی ہے، بس نام لے دیں مختصر طور پر. میں نے مختلف شعبہ جات میں فیملی لائف کے لیے بھی کام کیا ہے، ایز ایگزیکٹو سیکٹری کاریداس کے لیے کام کیا ہے. کاریداس کا میں بورڈ آف کا بھی ممبر رہا ہوں، کیٹیکیٹیکل سینٹر میں بھی بورڈ کے طور پر بہت ساری خدمت کی ہے. کیتھولک ٹی وی میں بھی چھپے چھپائے خدمت کرتا ہی رہتا ہوں، جی بے شک، کبھی سامنے آ کے کبھی بعد میں، اور اس طرح سے بہت ساری خدمات جو ہیں وہ انجام دیتا رہا ہوں، تاکہ اور پھر بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے تو بڑی خدمات ہیں جو میں کرتا رہا ہوں. فادر جی، جیسے جیسے ہم انٹرویو کے آخر میں آ رہے ہیں، آپ نے بطور کاہن خدمت کی، بطور عہدے پر وی جی کے فرائض انجام دیے. پاکستانی کلیسیا کے لیے آنے والے وقت میں کون کون سے بڑے چیلنجز ہیں؟ مسائل کو دیکھیں تو بہت سارے ہیں. تو چیلنجز تو وہی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو اب ہمیں اپنی کلیسیا کو ایک تو سب سے پہلے یہ تعلیم کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے ابھی بھی لوگ ہیں جو تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور پھر ابھی بیسک تعلیم جو ہے پاکستان میں چلو اب اس کے لیے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ہائر اسٹڈیز کی طرف بہت کم رجحان ہو رہا ہے. سو اس کی طرف ہمیں اپنے لوگوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آرچ بشپ صاحب کا
کہ ہائی اسٹڈیز کرنے والے بچوں کو وہ اسکالرشپ دیتے ہیں بورڈ آف ایجوکیشن کے ذریعے سے. سو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ نوجوانوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں میں بہت ساری بے روزگاری ہے. نوجوان جو اپنے آپ کو آگے بھی نہیں لاتے ہیں. پھر ہمارے نوجوانوں میں جو ایک نشے کی جو عادت ہے وہ بھی ہے، اس میں ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں موقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے لیے کیا کر پائیں گے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے طور سے تو آن لائن جابس کے لیے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں کسی کے لیے کچھ ہو سکتا ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے نوجوانوں کو ہمیشہ کہ وہ آگے آئیں اور کچھ سیکھیں. اس کے علاوہ میں جو بنیادی طور پہ ابھی جو چیزیں بدل رہی ہیں ماڈرن میڈیا کی طرف ہمیں اپنے نوجوان بچوں کو لانا ہے، اور آن لائن بزنسز کی ہم کلاسز بہت سارے جگہوں پہ ہم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ سیکھو. اب جو آنے والا دور ہے وہ یہ کمپیوٹرائز دور ہے زیادہ، اور اس کے لیے اب ہم تھوڑی تعلیم کے ساتھ اور کمپیوٹر کی تعلیم سیکھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو ضرور اس طرف، اور اس سال کا جو موضوع بھی ہے تربیت کا، ایجوکیشن کا، اور یہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ یا اسکلز کا، تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے. اور میں پھر بھی وہاں پہ ایک اور بات کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو CSS کے لیے اب ہم اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. نوجوانوں کو بتانا چاہیے ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں، جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ مذہبی تعصب کو ایک طرف رکھ کے آپ کے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے اندر شخصیت کیا ہے. اور میں پاکستان بھر کے ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو اوپر لے کر آئے ہیں. بہت سارے نوجوان، اب بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اور اچھے عہدوں پر وہ فائز ہوتے ہیں، اور ہمیں کلیسیے طور پر، ایمانی طور پر مسیح ہوتے ہوئے اور قوم ہوتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہم اس پہ کامیاب ہو رہے ہیں. 25 سالوں کے بعد اپنے نوجوان کاہنوں کو جو ابھی ordained ہوئے 2 سال 3 سال 5 سال ہوئے ہیں یا بھی ہوں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں انہیں مشورہ یہ دوں گا کہ ضرور وفاداری سے کام کرو. کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، خدا دیکھتا ہے، اور وہ یہ خدا کے لیے خدمت کریں. پہلی بات جس کے لیے آپ نے اتنے سال انتظار کیا، ہاں، بغیر کسی سوچے سمجھے کیا ہوگا کیا نہیں، کیا اس کا نتیجہ نکلا، خدا دیکھتا ہے اور خدا اس کا اجر دیتا ہے، اور خدا وقت پر عزت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. وقت سے پہلے جو ڈھونڈتے ہیں پھر کیا کہیں، کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے لیے مشکلات کریٹ کرتے ہیں. لیکن ایمان سے وفادار ہو، خدا سے وفادار ہو، یخر سے وفادار ہو، دعا میں وفادار ہو، اپنی ہر روز کی دعائیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کرو، ہر روز کی عبادت میں شریک ہو کر اور ایمان سے کرو. آپ دیکھو خدا آپ کی زندگی میں کیسے کرشمے کرے گا کہ آپ خود بخود ہی خدا کے حضور میں اس قدر مضبوط ہو جاؤ گے کہ آپ کو ہر زندگی کی برکت ملے گی. فادر جی، خدمت کے 25 سال آپ نے وفاداری کے ساتھ گزارے ہیں. آنے والے 25 سال اپنے آپ کو کہاں اور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے گزرے ہوئے سالوں کے لیے شکریہ خدا کا. آمین. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں خدا کا. اور 25 سال کیسے گزرے مجھے نہیں پتا، وہ خود ہی گزر گئے، وہ گزر گئے ہیں. خدا کا شکر ہے، اور خدا کا شکر ہے اس لیے کہ اس نے صحت دی، زندگی دی، اور آگے بڑھنے کا فضل دیا، مضبوط بھی رکھا، اور اس قابل بنایا کہ کچھ نہ کچھ کیا جا سکے. آنے والے 25 سال جو ہیں وہ خدا کے حضور زندگی میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں جس وفاداری سے کام کیا اس سے زیادہ وفاداری سے کام کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات. اور جو کوشش کرتا رہوں گا کہ میں خود بھی ایمان میں بڑھوں اور دوسرے لوگوں کے ایمان کو بھی مضبوط کروں، یہ بڑا ضروری ہے. اور خدا کے حضور یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کا نقصان تو نہیں کیا زندگی میں، اور آئندہ بھی میرے سے نہ ہو کسی کا. روحانی طور پر بھی کسی کا نقصان ہو تاکہ میں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں، کیونکہ خدا اس کی بڑی سزا دیتا ہے. اس لیے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزرے ہوئے سالوں میں بھی محفوظ رکھا، آئندہ بھی رکھے، اور خدا کرے کہ میں اچھی صحت مانگتا ہوں خدا سے،
اور مجھے خدا اپنے پاکستان کے لیے کام میں استعمال کرے اور مجھے اس قابل بنائے کہ میں اس کی بادشاہت میں کچھ ایسا کر جاؤں جس میں میں چاہتا ہوں بہت سارے چرچز جو ہیں وہ بناؤں، جو کہ نشانی رہے اس بات کی کہ خدا کا فضل تھا اور خدا کے حضور میں مجھے خوبصورت چرچ بنانے کا ہمیشہ شوق ہے. اور اس سال میں ابھی 4 چرچ شروع کر چکا ہوں اور امید ہے کہ جلد وہ مکمل ہوں گے. اور میرا اس جبلی سال کے اندر 7 کا پروجیکٹ ہے، تو کوشش کروں گا کہ ان کو میں مکمل کروں اور خدا کرے کہ جب لوگ دیکھ پائیں تو کم از کم اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکا. اور باقی جتنا کیا ہے اس سے میں خدا کے حضور میں بڑا مطمئن ہوں. جو کچھ کیا ہے اس کے لیے میں مطمئن ہوں اور کوئی گلہ نہیں ہے کسی سے، کوئی شکوہ نہیں ہے. اور خدا کے حضور جس طرح شکر گزار ہوں. اور پتہ نہیں زندگی کا سفر کتنا لمبا ہے، لیکن میں ابھی خدا کے حضور میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے بیگ پیک ہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا. خدا کا شکریہ ادا کریں. آمین. فادر جی ایک بار پھر ہم آپ کو آپ کی کاہنانہ سلور جبلی آپ کو مبارک کہتے ہیں اور دعا گو ہیں. خدا جس طرح 25 سال اپنی وفاداری میں رکھا ہے اور آپ سے خدمت لی ہے اپنی مرضی کے مطابق، زندگی کے باقی ایام جتنے بھی اس کے پاس ہیں وہ اسی طرح آپ کو قائم دائم رکھے، بلکہ اور مضبوط کرے اور خدمت لے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور کیتھولک ٹی وی میں آج اپنی زندگی، اپنی بلاہٹ اور اپنی خدمت کے بارے میں لوگوں کو متعارف کروایا ہے. بہت دفعہ ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن چند لوگوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن عوام کو نہیں ہے. سو کیتھولک ٹی وی آج آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ کیتھولک ٹی وی کے ذریعے بہت سارے لوگ جن کو ابھی آپ کی بلاہٹ اور آپ کی خدمت، زندگی کے تجربات نہیں پتہ تھا، آج ان تک پہنچے ہیں. میں کیتھولک ٹی وی کی جانب سے بھی آپ کو کاہنانہ سلور جبلی مبارک کہتا ہوں. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں فادر جی آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آؤں اور کیتھولک ٹی وی میں آ کے یہ انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. جتنے سننے والے ہیں، جتنے دیکھنے والے، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ خدمت کے لیے خدا نے چنا ہے اور آپ سب کی خدمت کے لیے خدا مجھے استعمال کرتا رہے. اور آپ سب سے صرف یہی درخواست ہے، ہمیشہ کاہنوں کے وفادار رہیں، کاہنوں سے پیار کریں. کاہن آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں، کاہن ہمیشہ آپ کے ایمان کو بڑھاتے ہیں اور آپ کی ایک چھوٹی سی دعا ہمیشہ کاہنوں کو زندگی بھی دیتی ہے اور آگے بڑھنے کا فضل بھی دیتی ہے. مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن ہمیشہ خدا کے حضور ہمیں برکتیں ملتی ہیں. اور آج میں مقدسہ ماں مریم کے ساتھ اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مقدسہ ماں مریم جو کاہنوں کی ماں ہے، وہ ہمیشہ ہم سب کاہنوں کی حفاظت کرے اور ہم سارے کاہن ہمیشہ مقدسہ ماں مریم کے ساتھ یسوع کے شاگرد بن کر مقدسہ ماں کی طرح وفاداری کے ساتھ یسوع کی خدمت کرتے رہیں. اور میں چاہوں گا تمام مومنین جو بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ضرور جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے کاہنوں کے لیے ایک سلام مریم کی دعا ضرور پڑھا کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.